پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. انہوں نے کہا یار مصلحت تو یہی ہے کہ حکومت اگر خطرناک ہے تو اپنا کاروبار بچاؤ. کیا انڈیا میں ایسے کاروباری نہیں ہیں جو اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے کسی بھی حکومت کا نعرہ لگانے لگتے ہیں؟ یہ نہ آج نئی بات ہے نہ کل نئی بات تھی. وہ جب ٹوٹا تو کچھ میڈیم کلاس کے لوگوں کو بلا کر اس نے کہا اگر حکومت کے خلاف تم مسلم بن عقیل کا ساتھ دو گے تو تمہارے گھروں کو گرا دیا جائے گا, تمہاری عورتوں کو مار دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو یتیم بنا دیا جائے گا. ادھر لالچ ادھر دھمکی, دونوں کا اثر ہوا. اور مسلم بن عقیل کے پیچھے جامع کوفہ میں جو بھری ہوتی تھی وہ دھیرے دھیرے گھٹنے لگی. نماز ختم, مجمع غائب. ایسے صوفی بلاتے بھی ہیں اور ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایک رات عشاء کی نماز جب پڑھا کر کے مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا, جماعت میں بھی نہیں. ایک بوڑھا آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس گئے اور پوچھا بابا معاملہ کیا ہے؟ کہا آپ کی جماعت سے پہلے گورنر ابن زیاد کے سپاہیوں نے یہ اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کے پیچھے جو بھی نماز پڑھے گا وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا, اس کی ہتیا کر دی جائے گی, اس کو قتل کر دیا جائے گا, اس کا مرڈر ہو جائے گا, اس کے گھروں کو گرا دیا جائے گا. اس لیے سب کے سب نکل گئے. میں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ جب کوفیوں نے جوش و جذبے سے بیعت کیا تو مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین کے نام, میرے امام چلے آئیے, ماحول اچھا ہے, ثواب کے وفادار ہے. یہ خط جا چکا تھا. خط کے جانے کے بعد جب حالات بدل گئے تو مسلم بن عقیل کو اپنی نہیں امام کی فکر ہوئی. ان حالات میں وہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ کوئی ذریعہ نہیں تھا روکنے کا. یہی بے چینی تھی, یہی بے قراری تھی کہ میرا خط پڑھ کر کے تو امام چل لیں گے مکے سے. یہ حالات چل ہی رہے تھے. میں مختصر بیان کروں گا کیونکہ واقعات سب آپ کے پاس ہیں. چل ہی رہے تھے. ایک گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں. فجر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا. حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جن لوگوں نے خط لکھ لکھ کر کے بلانے کا دعویٰ کیا تھا وہی سب سامنے کھڑے ہیں تلوار لیے ہوئے. ان میں نمایاں آدمی تھا محمد ابن اشعث. اس سے امام مسلم نے کہا تیری دستخط بھی تو نے بھی صحیح کیا تھا اس لیٹر پر جس میں امام کو بلایا گیا, اور آج تو مجھے تلوار لے کے آیا ہے میرے سامنے. اس بے حیا نے یہی جواب دیا وہ سمے کچھ اور تھا, یہ سمے کچھ اور ہے. میں تو آیا ہوں حکومت کا فیصلہ لے کر کے آپ کو ابن زیاد کے سامنے چل کر اس کی بیعت کرنا. امام حسین کا سفیر عقیل ابن ابی طالب کا خون, خاندان بنی ہاشم کا لہو,
شمشیر لے کے اتر پڑا. ابن اشعث پکڑ کے تم مجھے نہیں لے جا سکتے. شیر کی گردن میں پھندا نہیں ڈالا جاتا. میں علی کا شیر ہوں, حسین کا شیر ہوں, تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا. جیسے ہی مسلم بن عقیل نے تلوار نکالی اور چلانا شروع کیا تو زیادی فوج اس کے سپاہیوں کے پیر اکھڑنے لگے. داہنی طرف حملہ کیا تو داہنی طرف صفایا کر دیا. ہاشمی تلوار چمکنے لگی. بنو ہاشم کی طاقت نظر آنے لگی. بھوکے پیاسے ہیں لیکن بازوؤں میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ ایسا لگتا تھا جیسے فاتح خیبر علی مرتضیٰ نے مسلم بن عقیل کے بازوؤں میں اپنی قوت دے دیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے مسلم بن عقیل کی تلوار میں آسمان کے سارے ستارے سما گئے ہو. ایسا لگتا تھا کہ اس چلتی ہوئی تلوار کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. زیادی بھیڑیوں کو زمین پر لٹا دیا. ناپاکوں کا خون دھرتی پر بہنے لگا. پر ایک اکیلا مسلم بن عقیل, اکیلا, صرف ایک تلوار ہاتھ میں, ڈھال بھی نہیں. کب تک لڑتے, کب تک جمع مردی کا نمونہ پیش کرتے, کب تک حد ہوتی ہے. بھوکے پیاسے ہیں. ابن اشعث نے دیکھا کہ یہ واقعی شیر ہے, اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا. اس کو گرایا نہیں جا سکتا, اس کو آتم سمرپن نہیں کرایا جا سکتا. یہ سرنڈر ہونے والا شیر نہیں ہے. تب اس نے کہا ایک ایک کر کے مت لڑو, اس شیر کو گھیر لو. چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. بڑے سے بڑا تندرست شیر بھی ہو, اکیلا ہو, اس کو سینکڑوں جنگلی کتے اگر گھیر لیں, کن کن کتوں کو وہ مارے, زخموں سے چور, بدن پر ہر انگ پر چوٹ, خون بہ رہا ہے. اس کے باوجود بھی زمین پر اس پر قابو نہیں پایا گیا تو کچھ یزیدی سپاہی چھت پر چڑھ گئے. مسلم بن عقیل اپنے ہاتھ سے ہمیں مار سکتے ہیں لیکن جب ہم چھت پر ہوں گے تب تو نہیں. چھت سے تیروں کی بارش ہونے لگی. تیر پہ تیر, تیر پہ تیر. ایک انسان, ہزاروں ظالموں نے تیر برسانا شروع کر دیا, سینکڑوں درجنوں نے. ایک تیر ایسا آیا جس سے حضرت مسلم بن عقیل کے نیچے کا ہونٹ کٹ گیا. دیکھو رسول کے گھر آنے نے تمہارے لیے کیا کیا قربانی دی ہے.
آلے رسول نے کیسے کیسے بلیدان دیے، تیر لگا، ہونٹ کٹ گیا نیچے کا، خون بہنے لگا، زخموں سے چور، لڑکھڑانے لگے، لڑکھڑانے لگے۔ زمین پر گرے تو بس ایک ہی آواز نکلی، پانی پانی پانی۔ کتنا دکھ کا ماحول ہے، ایک کٹورا پانی، ایک پیالہ پانی۔ کسی کو ترس آیا، ایک پیالے میں پانی لے کے دیا گیا۔ میں نہیں بیان کر پا رہا ہوں، کیسے بیان کروں؟ وہ ایک پیالہ پانی جیسے ہی مسلم بن عقیل نے ہونٹوں سے لگایا، پورے پانی کو پھینک دیا، نہیں پیا، کیونکہ پانی میں ان کے کٹے ہوئے ہونٹ کا خون مل گیا۔ پاک خاندان کا آدمی ناپاک پانی نہیں پی سکتا، پیاسا مرنا گوارا ہے مگر حرام نہیں پی سکتا۔ لے لے سبق مسلم بن عقیل سے، مر جائیں گے مگر نہ حرام کھائیں گے نہ حرام پیئیں گے۔ سبق لے، اپنی زندگی کو بدلو۔ پیاسے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، بہت بڑی ضرورت پانی کی تھی، لیکن جب ہونٹوں کا خون پانی میں ملا تو پینے سے انکار کر دیا، پھینک دیا۔ اس کمزور اور ناتوا ذات کو جو لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، زخموں سے چور تھی، پورے بدن سے خون نکل رہا تھا، اسے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ وہ تفصیل میں نہیں جو یہ درد ہے امام مسلم بن عقیل کے اس غم کا کہ اسے ایک ظالم کے دربار میں لے گئے اور اس نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ بحث و مباحثے کے بعد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کوفے کا پانی تو نہیں لیکن کوثر کا جام پینے کے لیے چلے گئے۔ ساقی آب کوثر انتظار میں تھے، مسئلہ پیدا ہوا۔ قاضی شریف کو یہ بات ستانے لگی کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو کیسے بتایا جائے۔ 2 بچے ان کے گھر میں تھے۔ میں اختصار اور کم شبدوں میں بتانا چاہوں گا کہ قاضی شریف نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا رات میں ایک قافلہ کوفے سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے، ان دونوں بچوں کو قافلے میں ملا دو تاکہ مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے مدینے کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ قاضی شریف کا بیٹا دونوں مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو لے کر جب قافلے کی جگہ پہنچا، اللہ کی مرضی دیکھو، قافلہ جا لیکن قاضی شریف کے بیٹے نے کہا شہزادو وہ دیکھو
ریت دھول غبار اوپر اڑ رہا ہے، قافلہ ابھی زیادہ دور گیا نہیں ہے، اور قافلے والے دھیرے دھیرے چلتے ہیں، آپ دوڑ کے جائیے گا تو شاید قافلے میں شامل ہو جائے گا۔ ان دونوں بیٹے کو پتا چل چکا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا جا چکا ہے۔ باپ کی شہادت کی خبر سے وہ بچے ایسے ڈرے ہوئے سہمے تھے، پوری طاقت سے دوڑے۔ آج کا کوفہ سڑکوں پہ بنا ہے، تب تو صرف ریگستان تھا۔ تپتے ہوئے ریت پر مسلم بن عقیل کے دو ننھے ننھے بچے دوڑ لگا رہے۔ اگر چھوٹا بھائی گر جاتا تھا تو بڑا بھائی اسے اٹھا لیتا تھا۔ ہمیں کوفہ میں نہیں رہنا بھیا، ہمیں کوفہ میں نہیں رہنا، یا تو میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، میرے بابا کو مار دیا گیا، مجھے بھی مار ڈالیں گے، ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ بھاگتے رہے بھاگتے رہے، ننگے پیر، گرم گرم ریت، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے 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 رہے، قافلہ نہیں ملا، ساری رات دوڑتے رہے، ساری رات دوڑتے رہے۔ کیا گزرا ہوگا دل مسلم بن عقیل پر، کیا گزرا ہوگا سیدہ فاطمہ زہرا کے دل پر۔ دوڑتے رہے، رات بھر دونوں شہزادے دوڑتے رہے۔ جب تھوڑا سا سویرا ہوا، انہیں آبادی دکھائی پڑی، خوش ہوئے کہ چلو قافلہ نہیں ملا، ہم دوسرے گاؤں میں تو آ گئے، ہم دوسرے شہر میں تو آ گئے۔ جب وہ اندر گھسے تو دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت میں تھے۔ اللہ، رات بھر دوڑنے کے باوجود ہم اب بھی کوفہ ہی میں۔ جب ان دونوں کو کسی نے پکڑا، ابن زیاد کے پاس لے گئے دونوں بچوں کو۔ ابن زیاد نے کہا انہیں جیل میں ڈال دو، ہم یزید سے بات کریں گے، وہ کیا چاہتا ہے ان دونوں بچوں کے بارے میں۔ انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ جیل کا جو جیلر تھا، داروغہ تھا، مشکور نام، وہ عاشق اہل بیت تھا۔ اس نے جب دونوں سے جانا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں تو اس نے تسلی دی، بھوکے پیاسے تھے، کھلایا پلایا، اور کہا آپ سو جائیے، دن میں تم کو ایک انگوٹھی دوں گا، اور قادسیہ کے راستے سے، عراق میں قادسیہ ہے، اس راستے سے تم جاؤ گے تو آگے میرا بھائی آفیسر ہے، انگوٹھی دیکھ کر کے پہچان جائے گا اور آپ کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کر دے گا۔ رات کے اندھیرے میں مشکور کی مدد سے یہ دونوں شہزادے پھر باہر آئے، قادسیہ کا راستہ مل جائے، وہاں کا جو گورنر ہے، وہاں کا جو حاکم ہے، مشکور کا ریلیشن ہے، وہ ہمیں مدینے تک پہنچانے کا انتظام کرے گا۔ اسی طرح پہلی رات کے نتیجے میں ہمیں جیل جانا پڑا،
چونکہ جیل کا دروگا ہمارا چاہنے والا نکلا، اس نے ہمیں پھر دوبارہ باہر جانے دیا۔